لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيه حسنا. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ارشاد ہو رہا ہے کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے میں رسالت کی اجرت کے سلسلے میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا، کچھ نہیں چاہیے مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو بھی ہماری بارگاہ میں نیکی کا مرتکب ہوگا نزد لہو فیہ حسنا، ہم اس کی نیکی میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. یہ بات طے ہو چکی ہے کہ حسنہ سے مراد، نیکی سے مراد مودت اہل بیت ہے، محبت اہل بیت ہے. اور اس محبت اہل بیت کا جو مطالبہ قدرت نے کیا ہے اس سے اہل بیت کو کوئی فائدہ بھی پہنچنے والا نہیں ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے جو بھی تم سے اجرت طلب کی ہے فَهُوَ لَكُمْ، وہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، وہ تمہارے نفع کے لیے ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اہل بیت کو اس سے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے. ہم جو اجرت کا مطالبہ کر رہے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ تم اجرت دے دو یا نہ دو، لیکن دے گا کون؟ وہ جو منشا اتخذ الی ربہ سبیلا، جو اللہ کی طرف جانے کوئی راستہ تلاش کر رہا ہو وہ اس اجرت کو ادا کرے گا. تو گویا یہ بات محبت اہل بیت حسنہ ہے، نیکی ہے. اس دن یہ عرض کیا گیا تھا کہ جو بھی نیکی لے کے آئے گا وہ قیامت کی دہشت سے محفوظ رہے گا. یہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جو محبت کا مطالبہ ہے وہ تمہارے نفع کے لیے ہے. پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ محبت کا جو مطالبہ ہے یہ ان کے لیے ہے کہ جو اللہ کی طرف جانے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں. تو گویا محبت اہل بیت نیکی ہے، محبت اہل بیت خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، محبت اہل بیت خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. چنانچہ آپ قرآن میں پڑھیے، ارشاد ہوتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہے یا نہیں؟ ہر شے فنا ہو جانے والی ہے، ہر شے ہلاک ہو جانے والی ہے الا وجہ، سوائے اس کے وجہ کے، سوائے اس کے چہرے کے. یا کل من علیہا فان ویبقى وجہ رب کا. یہاں پر ایک علمی نقطہ ہے، وجہ رب کا ذل جلال والاکرام یا وجہ رب کا ذل جلال والاکرام. ہمارے یہاں عربی میں جو پڑھایا جاتا ہے دو چیزیں، ایک ہے صفت اور ایک ہے موصوف. آپ موصوف ہیں، آپ کے اندر جو صفت پائی جا رہی ہے وہ صفت کہلائے گی. اعراب کا طریقہ یہ ہے کہ اگر صفت اور موصوف کا ذکر ایک ساتھ ہوتا ہے تو اس میں مطابقت ہونی چاہیے. یعنی اگر صفت کو پیش ہے
تو موصوف کو بھی پیش ہوگا. صفت کو زبر ہے تو موصوف کو بھی زبر ہوگا. صفت کو زیر ہے تو موصوف کو بھی زیر ہوگا. یہ قانون مبتدی بچہ بھی جانتا ہے کہ صفت و موصوف میں مطابقت ہونی چاہیے. صفت واحد ہے موصوف واحد ہوگا. صفت جمع ہے موصوف جمع ہوگا. صفت مذکر ہے موصوف مذکر ہوگا. صفت کو پیش ہے موصوف کو پیش ہے. تو اعراب میں حرکت میں صفت اور موصوف مطابقت ہونی چاہیے. اب آئیے پڑھیے اس آیت کو. کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے. باقی کیا ہے؟ یبقا، اور باقی رہے گا کیا؟ وجہ ربک، تمہارے رب کا چہرہ. تو وجہ ہے صفت، رب ہے موصوف. دو چیزیں ہیں نا، وجہ اور رب. تو وجہ صفت ہے، رب کیا ہے؟ موصوف ہے. وجہ یعنی صفت کو پیش ہے، رب کیا؟ رب یعنی صفت کو زیر ہے. اب آئیے وجہ رب کے آگے چلیے. اگلا ہے فقرہ ذل جلال والاکرام. یہ طے کرنا پڑے گا آپ کو کہ یہ ذل جلال والاکرام، صاحب جلال اور اکرام، یہ صفت کس کی ہے؟ وجہ کی ہے یا رب کی ہے یا وجہ رب کی ہے؟ یہ ہم کو غور کرنا پڑے گا کہ آخر یہ ویبقا وجہ رب کا، باقی رہے گا تمہارے رب کا چہرہ، کہ جو صاحب جلال اور صاحب اکرام ہے. تو یہ ذل جلال والاکرام کیا ہے؟ صفت ہے نا. یہ کس کی صفت ہے؟ گفتگو یہ کس کی صفت ہے؟ وجہ کی صفت ہے یا رب کی صفت ہے؟ موصوف اور صفت میں اعراب میں مطابقت ہونی چاہیے. پہلے عرض کیا اگر رب کی صفت ہوتی تو رب کو کیا ہے؟ ربک. تو یہاں کیا ہونا چاہیے تھا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تاکہ رب اور ذی الجلال صفت اور موصوف کا اعراب ایک ہو جائے. لیکن ہم کیا پڑھتے ہیں قرآن میں؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. گویا اس آیت میں یہ ذو الجلال اور ذو الجلال والاکرام یہ رب کی صفت نہ ہو کر یہ کس کی صفت ہے؟ وجہ کی صفت ہے، کہ وہ چہرہ باقی رہے گا جو چہرہ صاحب جلال ہے، جو چہرہ صاحب اکرام ہے. اب یہاں پر دوسرا سوال یہ ہے کہ چہرہ باقی رہے، کیا مطلب؟ یعنی خدا کے ہاتھ ہے، خدا کے پیر ہیں، یا وہ جو لوگ کہتے ہیں روایات میں ان کے یہاں ہے کہ کل وہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ایک پیر جہنم میں ڈال دے گا. جہنم میں ہاں ٹھیک ہے جب معاذ اللہ علیہ باللہ خدا جسم و جسمانیات رکھتا ہے. جب خدا جسم نہیں رکھتا تو وجہ کیا مطلب ہوا؟ ابھی اگر میری لاش یہاں رکھ دی جائے، سر نہ ہو، آپ بتا سکتے ہیں یہ کس کی لاش ہے؟ نہیں بتا سکتا نا. لیکن اگر سر لگا ہوا ہو تب تو بتانا آسان ہے یہ لاش کس کی ہے. تو چہرے کا کام کیا ہے؟ چہرہ پہچانواتا ہے شخصیت کو، چہرے سے ذات پہچانی جاتی ہے. یہاں وجہ کا مطلب، وجہ رب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ خدا کے چہرہ ہے، خدا کے ہاتھ ہے، خدا کے پیر ہے، خدا جسم و جسمانیات رکھتا ہے، بلکہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہے گا وجہ رب، یعنی وہ کہ جس سے خدا کو پہچانا جاتا ہے. اور خدا نے خود کہا ہے کس سے میں پہچانا گیا؟ كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فَخَلَقْتُكَ يَا مُحَمَّدْ، اے محمد میں نے تم کو پیدا کیا. تو محمد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں خلق کیا؟ تاکہ میں پہچانا جاؤں. اور تنہا ان کو نہیں، ان کو پیدا کیا، پھر 2 حصے کیے، پھر اس کے 5 حصے کیے، پھر اس کے 14 حصے کیے. تو یہ 14 افراد جو ہیں یہ اللہ کی شناخت کا سبب ہے. 14 افراد جو ہیں جو اللہ کی معرفت کا سبب ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہ 14 افراد اللہ کی معرفت کا سبب ہے. یہ صاحب جلال بھی ہے، صاحب اکرام بھی ہے. صلوات بر محمد. تو قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى. اے اہل بیت پیغمبر، آپ کہہ دیجیے اے میرے پیغمبر کہ میں تم سے رسالت کی اجرت کے سلسلے میں کوئی مطالبہ نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، اور جو بھی نیکی کرے گا یعنی میرے قرابت داروں سے
محبت کرے گا ہم اس کی محبت میں اضافہ کرتے جائیں گے. اور یہ محبت میں نے پہلے دن شاید عرض کیا تھا تو یہ کچھ ہوتا ہے کبھی کبھی ایسی ہوا چلتی ہے کہ آدمی کا دل بڑا مومن سا ہو جاتا ہے. ہر آدمی محسوس کرتا ہے آج نماز پڑھنے کا دل بہت چاہ رہا ہے, آج دعا پڑھنے کا دل بہت چاہ رہا ہے. اس کو روایت میں کہتے ہیں نفحات. یہ ایسا نہیں کہ یہ یوں ہی ایسا ہوتا ہے, روایت بھی کہتی ہے ایسا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں نفحات. جب اس طرح کے حالات اور کیفیت محسوس کرے آدمی تو ایک مرتبہ دعا کرے اللہ سے, شکر ادا کرے, خدا تیرا اللہ کرم ہے کہ تو نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت کی محبت نصیب ہو گئی, مخصوصاً امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی محبت نصیب ہو گئی. اس لیے کہ یہ علی ہی کی محبت ہے. قرآن نے جو کہا کہ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً, جو حسنہ کا مرتکب ہوگا, حسنہ سے مراد کیا ہوا کہ چھٹے امام نے فرمایا حب علی حسنۃ, علی کی محبت وہ نیکی ہے لا یضر معها سیئہ, جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی اثر انداز نہیں ہو سکتی. وَبُغْضُ عَلِيٍّ سَیِّئَةٌ, اور علی کی دشمنی وہ برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی اچھائی. علی کی محبت ایمان ہے, علی کی محبت دین ہے. یا علی حبک ایمان وبغضک کفر والنفاق, یہ حدیث مشہور ہے. اے علی تمہاری محبت ایمان ہے, وبغضک جی صرف کفر ہے والنفاق. سوال یہاں پر یہ ہے اس حدیث میں آدمی اگر واقعی غور کرے, محبت کا نتیجہ کیا ہے؟ ایمان. بغض کا نتیجہ کیا ہے؟ کفر اور نفاق. دو. کیا مطلب اس کا کہ محبت کا نتیجہ تو ایک چیز ہے ایمان, اور بغض کا نتیجہ دو چیزیں ہیں, کفر اور نفاق. غور فرمایا پھر اس کا کیا ریزن اس کا ہے, وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے کہ محبت کے تو ایک نتیجہ نکلے ایمان, اور بغض کا دوہرا نتیجہ ہو, کفر بھی اور نفاق بھی. اب آئیے کفر اور ایمان کی تعریف کیا ہے, کافر کفر اور نفاق کی تعریف کیا ہے. کافر کسے کہتے ہیں, منافق کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو نہیں مانتا, قیامت کا انکار کرتا ہے, دین کی ضروریات سے انکار کرتا ہے, میں نہیں مانتا, روزہ روزہ کچھ نہیں ہے, یہ آدمی ہے کافر. ایک وہ انسان ہے کہ زبان سے کہتا نہیں اللہ ہے, رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں, دین ہے, قیامت ہے, عدل ہے, بس زبانی کہتا ہے, اندر سے اس کو اعتقاد نہ خدا کا ہے نہ رسول اللہ پر ہے. ایسا انسان کافر نہیں ہے. کیا کہا قرآن نے؟ کہا کہ لوگ آتے ہیں پیغمبر آپ کے پاس, کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ, سورہ منافقون کہہ رہے ہیں. آپ کے پاس لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں, لیکن یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ جو زبان کہہ رہی ہے وہ دل نہیں کہہ رہا ہے نا. تو اب دو چیزیں ہوئی, اگر آدمی کھل کے انکار کر رہا ہے, جو زبان پر ہے وہی دل میں ہے, تو وہ کافر کہلائے گا. لیکن زبان پر ایمان کی بات ہو, اندر کفر ہو, ایسا انسان منافق کہلائے گا. محبت اور نفرت اس کے بھی دو طریقے, جیسے ایمان اور کفر دو ہے, ویسی محبت اور نفرت اس کے بھی دو طریقے ہوں گے. ایک یہ کہ آدمی کے دل میں محبت ہے, حالات ہے نہیں ہے, اظہار نہیں کر پا رہا ہے, وہ کیا کہلائے گا؟ نہیں کہ محبت ہے جس کے دل میں ہے, مومن کہلائے گا نہیں کہلائے گا. ایک آدمی ہے کہ محبت دل میں ہے, زبان سے اظہار بھی کر رہا ہے, وہ انسان کیا کہلائے گا؟ مومن کہلائے گا نہیں کہلائے گا. جو زبان سے اظہار بھی کر رہا ہے, دل میں بھی یقین ہے, وہ مومن ہے. تو محبت چاہے ظاہر ہو تب بھی ایمان ہے, محبت اگر باطن ہے, ظاہر نہیں کر پا رہا ہے آدمی, تب بھی ایمان ہے, مومن ہے. لیکن نفرت وہ بھی دو طرح سے ہوگی. ایک یہ کہ دل میں ہے, ظاہر نہیں کر پا رہا ہے, ظاہر میں اظہار محبت کر رہا ہے, کیا کہلائے گا؟ منافق. ایک یہ ہے کہ دل میں بھی ہے اور اب حالات اس کو مل گئے, زبان سے بھی کہہ رہا ہے کہ علی کو ہم نہیں مانتے, وہ کیا کہلائے گا؟
کافر. اب سمجھ میں آیا کیا ہے پیغمبر نے کیا کہا؟ یا علی حبک ایمان، اگر چھپی محبت ہے تب بھی ایمان ہے، ظاہری محبت ہے تب بھی ایمان ہے، لیکن بغض اگر چھپا ہوا ہے تو نفاق کہلائے گا، ظاہر ہے تو کفر کہلائے. صلوات پر محمد. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم، بات یہاں مومن کی نہیں ہے، ما من مسلم الا ولعلی فی قلبہ محبہ، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جس کے دل میں علی کے تئیں محبت نہ ہو. اس حدیث سے بات سمجھ میں آئے، اگر محبت نہیں ہے تو کیا پھر کلمہ لاٹ پڑے یا منافق ہے یا کافر مسلمان نہیں ہو سکتا. لہذا اب یہ حدیث اس حدیث کی تائید کر رہی ما من مسلم الا ولعلی فی قلبہ محبت، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے دل میں علی کے تئیں محبت پائی جاتی ہو. ایک دن روایت کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام آئے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے پاس، اور مولا نے کہا علی قل، اے علی دعا کرو تم. یا رسول اللہ کیا دعا کروں؟ فرمایا قل اللہم اجعل عندک عہدا واجعل لی فی صدر المؤمنین مودتا. علی دعا کرو اللہ سے کہ پالنے والے میرے تئیں مومنین کے دلوں میں محبت ڈال دے. فانزل اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ دعا مولا کائنات نے کی کہ پالنے والے ہمارے محبت مومنوں کے دلوں میں ڈال دے، تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائے عمل صالح انجام دیا جنہوں نے، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی. کس کی؟ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی. چنانچہ اب یہ محبت اتنی سخت ہے اور اتنی شدید ہے کہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے خود ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ ضربت خیشم المؤمن علی ان یبغضنی ما یبغضنی، کہ اگر میں اپنے مومن محب کے سر پر تازیہ نہ ماروں، میں اس کی ناک زمین پر رگڑ دوں اور سختی کے ساتھ مار مار کے اس سے کہوں کہ میرا دشمن ہو جائے، میں مومن اگر ہے تو دشمن نہیں ہو سکتا. وَلَوْ صَدَقْتُ الدُّنْيَا بِجَمَالِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ، اور اگر میں پوری دنیا اس کے ساز و سامان کے ساتھ کسی منافق کے حوالے کر دوں کہ سب ساری دنیا ساری کائنات تیرے اختیار میں سب کچھ دے رہا ہے، منافق کو دے دوں اور کہوں کہ یحبنی، مجھ سے محبت کر، ما یحبنی، ایسا انسان محبت نہیں کر. اگر منافق ہے تو محبت نہیں ہو سکتی. ساری کائنات میں دے دوں، منافق مجھ سے محبت نہیں کر سکتا. اگر میں اس کے سروں پر تازیہ نہ ماروں، اس کے باوجود مومن میری محبت سے جدا نہیں ہو سکتا. وہ آپ کو روایت بہت مشہور ہے، ایک سیاہ چہرہ آدمی تھا، روایت میں نام نے رجل سیاہ اسود، ایک سیاہ چہرہ مرد. امیر المؤمنین اس روایت کی تائید میں آیات دیا علی طاہر نے مولا امیر المؤمنین مجھ کو پاک کر دیجیے. کہاں سے پاک کر دوں؟ میں نے چوری کی ہے، مشہور میں نے چوری کی ہے. پھر مولا نے کہا کہاں سے پاک؟ 3 مرتبہ امیر سلام اللہ علیہ نے اس سے اقرار لیا. جب یہی فرق ہے، کچھ ایسے بھی لوگ تاریخ میں ملتے ہیں کہ جو دیواریں کود کے گھروں میں جاتے تھے دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے، اور ایک کہ علی علیہ السلام کے پاس آدمی آ کر کے اقرار کر رہا ہے کہ پاک کر دیجئے میں نے گناہ کیا ہے. گناہ تو اس کا اور خدا کا معاملہ ہے. 3 مرتبہ علی علیہ السلام نے اس سے پوچھا ہے. جب 3 بار اقرار کیا تب مولا کا چور کی سزا کیا؟ اس کا بھی داستان آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگی کہ اگر اہل بیت نہ ہوتے تو آج پتہ نہیں پبلک بیچاری پورے ہاتھی سے محروم ہو جاتی. یہ ہو چکا ہے جو ہے وہ امام محمد تقی سلام اللہ علیہ کے زمانے انگلیاں کاٹ دی گئی. ابن کوا ایک شخص ہے کہ جو
شام کا آدمی ہے، شام کا حمایتی ہے، معاویہ بن ابی سفیان کا حمایتی. تو یہ لوگ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کچھ ایسا حساب ملے کہ جہاں علی کے چاہنے والوں کو علی سے الگ کر دیا جائے. وہ کیا بھی روایت پڑی کہ اگر لو ضربت خیشمۃ المؤمن، اگر میں ماروں اپنی تلوار مومن کے اوپر اور اس سے کہوں تلوار مار کر کے کہ تم جو ہے وہ میرے دشمن ہو جاؤ، ما یغزنی، میرا دشمن نہیں ہو سکتا. یہ لوگ اس تلاش میں رہتے تھے کہ کسی صورت سے جو دعوے دار محبت ہیں، جو عاشق اپنے کو کہتے ہیں، ان کو کسی صورت سے علی علیہ السلام سے الگ کرو. وہ اس کی انگلی کٹی جائے گا جس کی انگلیاں 4 انگلیاں کٹ جائیں، درد نہیں ہوگا اس کو، تکلیف نہیں ہوگی اس کو. وہ انگلیاں ہاتھ رکھے ہوئے خون ٹپک رہا چلا جا رہا. ابن کہوا آگے بڑھا، کہا میں سنو یہ کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا آج اس کو کام کر دیتے ہیں، یہ گیا. یہ کیا ہوا؟ تو انگلیاں کٹ گئی. کس نے کاٹی؟ اب سنیے، کس نے کاٹی؟ وہ سوچ رہا تھا کہ اب تو انگلی کٹی ہے، یہ کچھ نہ کچھ علی کو کہے گا ہی، اور اب وہ کہتا ہے کہ کس نے کاٹی؟ لیس الحجاز وکبش العراق، حجاز کے شیر نے، مصارم الابطال، بڑے بڑے نوجوانوں اور بہادروں کو زیر کرنے والے نے، المنتقم من الجحال، کریم الاصل، شریف الفصل، وارث المشعرین، ابو السبطین، امیر المؤمنین، یعصوب الدین. اس نے کہا یار علی نے تمہاری انگلیاں کاٹی اور تم علی کے فضائل بیان کر رہے ہو. کہا علی نے میری انگلی نہیں کاٹی، علی نے میرے اوپر احسان کیا ہے. تو کیا مطلب؟ کہ چوری کے بعد انسان وہاں کا عذاب سخت ہے، یہاں کا عذاب آسان ہے. یہاں علی نے انگلیاں کاٹ کر کے مجھ کو پاک کر دیا ہے. بھلا یہ احسان کس سے کم ہے کہ آدمی یہاں پاک ہو جائے، وہاں کے عذاب سے بچ جائے. کچھ اس طرح سے اس نے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی تعریف کی. انگلی کٹ جانے کے باوجود کہ ابن کوا مخالف اور دشمن ہونے کے باوجود یہ آیا علی علیہ السلام کے پاس. کہتا یا علی عجیب ہے، کیا ہوا؟ کہ آپ نے اس کی انگلیاں کاٹ دی. میں نے اس سے پوچھا کس نے کاٹی؟ آپ کے فضائل بیان کر رہا ہے. دیکھیے محبت الگ شے ہے، عدالت الگ شے ہے. علی اس انسان عادل کا نام ہے، علی اس انسان عادل کا نام ہے کہ جس سے لوگوں نے محبت بھی کی ہے تو اس کی عدالت کی بنیاد پر، اور لوگ دشمن بھی ہوئے ہیں تو عدالت کی بنیاد پر. لوگوں نے علی کی دشمنی بھی جو کی ہے وہ ان کے ہاتھوں کی، لیکن جہاں ایمان ہے، جہاں دین ہے، وہاں جیسے جیسے علی کی عدالت بڑھتی گئی ویسے ویسے عشق بڑھتا چلا گیا. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ محبت کا بھی اپنا اثر ہے، لیکن علی عادل ہے، عدالت سے الگ نہیں ہو سکتے. ہم نے جرم کیا ہے تو ہم اس پر خوش نہیں ہو سکتے کہ ہم عاشق علی مولا چھوڑ دیں گے. محبت کا تقاضا اپنی جگہ ہے، جرم کی سزا اپنی جگہ ہے. جرم کی سزا دے چکے، اب عشق کے نتیجے کی منزل ہے. رجل اسود، کالا آدمی، سیاہ آدمی. تو اب روایت سے یہ پتا چلتا ہے وہ عرب نہیں تھا، یا اگر عرب تھا بھی تو بہت کوئی بڑے خاندان میں، کالا آدمی تھا. محبت اگر ہے تو ابن کوا کا بیان ہے کہ جب میں نے جا کے امیر سلام اللہ علیہ سے یہ بات کہی، مولا علی علیہ السلام نے کہا امام حسن علیہ السلام سے جاؤ اپنے چچا کو لے کے آؤ. مجرم ہے نا، چور ہے نا، علی نے انگلی کاٹی پاک ہو گیا ہے، لیکن محبت سچی ہے. لہذا حسن نے سے کیا کہا ہے علیہ السلام والسلام مولا نے، جا کے اپنے چچا کو لے آؤ. اور روایت کہتی ہے کہ لے کے آئے، امام علیہ السلام نے انگلیاں رکھی، اس کے ہاتھ کے اوپر اپنی ابا ڈالی، کچھ پڑھا. اب جو ابا ہٹائی تو انگلیاں سلامت ہو چکی تھی. تو علی اس انسان کا نام ہے. محبت بھی ضائع نہیں ہوتی اور جرم اگر کرو گے تو بچ بھی نہیں سکتے. صلوات بر محمد. ابو الاسود دویلی
رضوان اللہ تعالی علیہ، آج نحو جو ہم لوگ پڑھتے ہیں یہ ابو الاسود کی بنیاد پر ہے. تعلیم حضرت علی علیہ السلام. وہ دور وہ تھا عربوں کا، کیا علی کا مقابلہ ہے. وہ انسان جو پیدا ہوتے ہی توریت کی تلاوت کر رہا ہے، زبور کی تلاوت کر رہا ہے، انجیل کی تلاوت کر رہا ہے، اور ایک یہ عرب ہے قرآن نازل ہونے کے بعد صحیح پڑھ نہیں پا رہے، دیکھ کے صحیح نہیں پڑھ پا رہے. یہ نام کی جو ایجاد امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے کی ہے وہ اسی بنیاد پر ہوئی ہے. جب یہی ابو الاسود دوئلی آ کر کے انہوں نے مولا سے کہا مولا بڑے غضب کی بات ہے، کیا ہو گیا؟ کہا اب تو عرب قرآن غلط پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے مثال بھی دی. تو مولا آج میں گزر رہا تھا، یہ پڑھا ایک شخص نے، آیت ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. آیت یوں ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. آیت یوں ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے پڑھے لکھے بندے. لیکن اگر اسی اللہ کی جگہ اللہ کر دیجئے اور علماء کی جگہ علماء کر دیے، معنی پلٹ جائیں گے. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ ڈرتا ہے علماء سے. زمین و آسمان کی بات ہوئی نہیں. ابو الاسود نے آگے کہا مولا غضب ہے، اب عرب قرآن غلط پڑھتا ہے اور وہ بجائے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء پڑھنے کے پڑھتا ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. مولا کائنات کا کاغذ لا، اس پہ دو چار قوانین بنا کے دے دیا کہ یہ رکھو. یہ ابو الاسود اتنے قریب ہے کہ جن کو علی نے اپنا علم دیا ہے. ایک دن ابو الاسود نہیں ہے. ابو الاسود بعض روایتوں میں شہد ہے، بعض روایتوں میں حلوہ کوئی مٹھائی. ابو الاسود کے گھر حکومت کی طرف سے مٹھائی آ گئی، حلوہ آ گیا، یا کچھ روایتیں کہتی ہے کہ شہد آ گئی. ابو الاسود کا بیٹا چھوٹا ہے، کم سن بچے نے اس میں سے کچھ نکال کے چکھ لیا. ابو الاسود آ گئے، کیا کھا رہے؟ کا شہد یہ حلوہ تھا. کہاں ملا؟ کا معاویہ کی طرف سے آئی تھی. ابو الاسود نے صرف ایک جملہ کہا، بیٹا دشمن علی کا حلوہ کھا کے علی کی محبت دل میں کم ہو جائے گی. روایت کہتی ہے اس لڑکے نے انگلی ڈال ڈال کے طے کی ہے کہ وہ جو حلوہ یا شہد اندر جا چکی ہے وہ باہر آ جائے. ابھی تک تو اتنا ہی جانتے تھے. آج یہ روایت پڑھی کہ پھر وہ لڑکا دوڑا اس آدمی کے پیچھے پیچھے جو دے کے گیا تھا یہ حلوہ یہ شہد. بھائی رکیے رکیے، کیا ہے؟ کہیں اپنا واپس لے جائیے، میں اس شہد کے بہانے سے عشق علی اپنے دل سے کم نہیں ہونے دوں گا. نعرہ حیدری. محبت علی پر بنیاد ہے پورے دین کی، عشق علی پر بیس کر رہا ہے پورا دین، جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی. آپ روایت پڑھیے، لو عبد عبدا ما قام به نوح فی قومه. عجیب روایت ہے. اگر کوئی شخص اتنی عبادت کرے جتنی نوح نے تبلیغ کی ہے، ولو حج 1000 مرة ولو مد في عمره حتى حج 1000 مرة على قدمه، اس کی عمر اتنی بڑھا دی جائے کہ آدمی 1000 برس حج بدلائے پیدل. ایک حج کے لیے روایت کیا کہتی ہے؟ اللہ اکبر. حج کے فضائل معلوم ہے. امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کہتے ہیں من طاف البیت اسبوعا، جس نے اللہ کے گھر کا طواف کیا 7 مرتبہ، کتب لہ 6000 حسنہ، اس کے نام اعمال میں 6000 نیکیاں لکھی جائیں گی. کس کے؟ من طاف البیت اسبوعا، جو اللہ کے گھر کا طواف کرے 7 مرتبہ، اس کے نام اعمال میں 6000 نیکیاں لکھی جائیں گی. ومحی عنہ 6000 سیئہ، 6000 برائی اس کے نام اعمال سے مٹائی جائے گی. ورفع له 6000 درجہ، 6000 درجات اس کو ترقی دی جائے گی. کس کو؟ من طاف البیت اسبوعا، جو اللہ کے گھر کا طواف کرے 7 مرتبہ. روایت کہتے ہیں اگر کوئی شخص اللہ کے لیے جاتا ہے حج کرنے کو اور حج کر کے پلٹتا ہے، دیکھیے ہر چیز کے عمل کی قبولیت کا دار و مدار وہ ہے اللہ پر. اگر درمیان میں خدا نہیں ہے
تو آدمی 1000 حج کر لے کوئی فائدہ نہیں. اللہ کے لیے اگر کرتا ہے تو روایت کہتی ہے جب حج سے آدمی پلٹ کے آتا ہے ایسا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے شکم سے پیدا ہو رہا ہے. یہ ہے حج کے فضائل. اور یہاں پیغمبر کی حدیث کیا ہے کہ اللہ کسی کو اتنی عمر دے جتنی نوح نے تبلیغ کی. اگر کوئی اتنی عبادت کرے اتنی عمر میں اضافہ کر دیا جائے کہ 1000 حج پیدل بجا لائے, کوہ احد کے برابر سونا راہ خدا میں خیرات کر دے, صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے. اس کے بعد عجب جملہ ہے, لیکن اس سے پہلے ایک بات کی وضاحت کر دی جائے. خوشبو اس کی اپنی اوقات ہے, خوشبو کی اپنی کیپیسٹی ہے. کچھ وہ ہے جو یہاں سے محسوس ہو رہی, کچھ ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں خوشبو یہاں محسوس ہو رہی, کچھ خوشبو ہے بہت تیز قسم کی ہے وہاں بیٹھے ہیں یہاں محسوس. تو خوشبو کی اپنی حیثیت یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے. جنت کی بھی اپنی خوشبو ہے, جنت کی بھی اپنی ایک مہک ہے. روایت کہتی ہے کہ جنت کی خوشبو کتنی دور سے محسوس ہوگی, 500 برس کے فاصلے سے. یہ 500 برس کا فاصلہ کتنا لمبا ہوگا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی 1 گھنٹے میں کتنا چلے گا, سال بھر میں کتنا چلے گا, 500 سال میں کتنا, اندازہ آپ کر سکتے ہیں. جنت کی خوشبو 500 برس کے فاصلے سے محسوس کی جا سکتی ہے. اب پہچانیے علی کیا میں نے شروع میں کہا نا کہ نفحات جس وقت ہوں اس وقت اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ خدا نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ عشق اہل بیت نصیب ہو گیا, عشق امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نصیب ہو گیا ہے. اگر کوئی شخص اتنی عبادت کرے جتنی نوح نے تبلیغ کی ہے, 1000 حج پیدل بجا لائے, کوہ احد کے برابر سونا راہ خدا میں خیرات, ایک حج پر آدمی ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے شکم سے پیدا ہو رہا. اگر کوئی 1000 حج کر لے کتنا بڑا آدمی ہے, 900 سال کوئی عبادت کر لے کتنا بڑا آدمی ہے. 2-4 لوگوں کی آپ مدد کر دیجئے کتنا ثواب ہے کہ اللہ باللہ. اسی طواف والی روایت میں آپ سن لیجئے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دوسرے کی مدد کرنا انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی تو کسی دن باقاعدہ, اس لیے کہ ہمارے موضوع میں کہ علی کیا تھے, کیا چاہتے تھے, ان کے ساتھ کیا کیا گیا, ہم کو کیسا ہونا چاہیے. یہ 1-2 دن کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوگا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. دعوے کا نام عشق نہیں ہے, دعوے کا نام محبت نہیں ہے. اس میں یہ روایت انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی تو پڑھوں گا کہ مومن کی مدد کرنا کس قدر ثواب ہے. اسی روایت میں آپ پڑھیں گے کہ اگر کوئی شخص من طاف البیت اسبوعا, اللہ کے گھر کا طواف کرے 7 مرتبہ, کتب لہ 6000 حسنہ, 6000 نیکی اس کے نام اعمال میں لکھی جائے گی. ومحی عنہ 6000 سیئہ, 6000 برائی اس کے نام اعمال سے مٹائی جائے گی. ورفع لہ 6000 درجہ, 6000 درجات اس کو ترقی دی جائے گی. اسی کے آگے چھٹے امام نے فرمایا ولیکن من قضا حاجت المؤمن, اگر کوئی کسی مومن کی مگر حاجت روائی اگر کر دیتا ہے فهو افضل من طواف وطواف وطواف وطواف, اگر کسی مومن کی ضرورت کوئی پوری کر دیتا ہے تو یہ طواف سے افضل ہے, طواف سے افضل ہے, طواف سے افضل ہے, طواف سے افضل. 10 مرتبہ امام صادق علیہ السلام نے تکرار کی ہے اس کی. تو مومن کی مدد کرنا اتنا ثواب. ایک حج اگر کوئی واقعہ اللہ کے لیے کر لے تو ایسا گناہوں سے پاک ہے جیسے ماں کے شکم سے پیدا ہو رہا ہے. ایک ایسا آدمی جس نے 1000 سال عبادت کی ہے, ایک ایسا آدمی جس نے 1000 حج پیدل انجام دیے, وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا. ایک مومن کی حاجت روائی طواف سے افضل ہے, ایک ایسا آدمی جس نے 1000 حج کیے ہوں اس کی منزل کیا ہوگی. ایک مومن کی حاجت روائی طواف سے افضل ہے, اور جس نے کوہ احد پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں خیرات کیا ہو وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا. اور سب سے بڑھ کر کے آگے صفا اور مروہ کے درمیان مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے.
عبادت کرے 1000 سال، 1000 حج بجا لائے پیدل، سونا راہ خدا میں خیرات کر دے کوہ احد کے برابر، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے، اس کے باوجود پیغمبر نے فرمایا علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو ایسا شخص بہشت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ بہشت میں جانے کی بات الگ ہے، اتنی دور رکھے جاؤ گے کہ بہشت کی خوشبو محسوس نہیں کر سکتے۔ کیا یہ جگہ نہیں ہے؟ شکر کی کہ پالنے والے تیرا لاکھ احسان ہے کہ تو نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ عشق علی نصیب ہو گیا، تو نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ محبت علی نصیب ہو گئی۔ اور واقعی کیسے کیسے لوگ عاشق اس دنیا میں گزرے۔ ایک خصوصیت مولا کے اندر تھی، امیر سلام اللہ علیہ کو بچوں سے بڑا لگاؤ تھا، بچوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ سنا ہوگا وہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ وہ جا رہے تھے، رونے کی آواز بلند ہوئی، پتا کیا والو عذاب یتیم بچے ہیں، باپ مر گیا، خود اپنی پشت پر آٹا لاد کے لائے، تو بچوں کو بہلائے گی میں پکا دوں یا میں بچوں کو بہلاؤں تو پکا دے؟ ٹھیک ہے میرا کام کھانا پکانا، عورت ہے پکاتی ہوں، آپ بچوں کو بہلائیے۔ بچوں سے بڑا لگا تھا۔ ایک شخص آیا امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں، سلام علیکم۔ علیکم السلام، کون ہو تم؟ کہنے لگا آپ کے محب، آپ کے چاہنے والے۔ یہ ہر آدمی کے لیے ہے، ایسا نہ ہو پلٹ کے ہم سے سوال ہو تو کیا جواب دے؟ کون ہو تم؟ آپ کا محب۔ محب ہو کہ دعوے دار؟ ہم اگر یہ سوال کریں تو آپ پلٹ کے کہہ سکتے ہیں کہ اپنے بارے میں بتاؤ، ممبر سے بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اگر مولا سلام اللہ علیہ کسی سے پوچھ لیں تو واقعی عاشق ہو کے دعوے دار ہے کوئی جواب ہمارے آپ کے پاس؟ وہ بھی چپ ہو گیا، کہنے لگا مولا میں کیا بتاؤں عاشق ہو کے دعوے دار۔ حضرت نے فرمایا میں بتاؤں کہ میرے عاشق کیسے ہوتے ہیں، میرے محب کیسے ہوتے؟ کہا مولا فرمائیے۔ آنکھ بند، آنکھ بند کر لیا، چل پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا آنکھ کھول دو، آنکھ کھول آئے۔ یہ کہاں آ گئے؟ کہا بہت دور، کوفہ نہیں ہے، وہ سامنے قصاب کی دکان ہے۔ جی ہے، یہ لو پیسہ، جاؤ اس سے گوشت لے آؤ۔ تجھے چاہوں، تیرے چاہنے والوں کو چاہوں، جاؤ گوشت لے آؤ۔ گئے، بھائی صاحب 2 روپے کا گوشت دیجیے گا مثلا، دکاندار پیسہ لے لو، سامان لے دو اپنے، وہ دیکھ رہا ہے، کہنا ہے جناب آپ یہاں کے نہیں لگتے؟ کہاں یہاں کے نہیں ہے؟ کہاں سے تشریف لائے؟ کہا جی کوفے سے آئے۔ کوفہ؟ جیسے کوفہ کا جیسے کرنٹ لگ گیا، کوفہ علی والا کوفہ، مولا والا کوفہ؟ ہاں۔ گیا، تب گوشت خرید کے کیا کرو گے؟ یہ ہے محبت، تب گوشت خرید کے کیا کرو گے؟ گوشت پردیس میں بھائی میرے پکائیں گے کھائیں گے اور کیا کریں گے۔ کمال کرتے ہو، علی کا محب، علی کا شہری ہمارے شہر میں آ جائے اور خود پکائے کھائے گا، وہ ہمارے مہمان ہو تم۔ علی کہتا کہ وہ اصل معاملہ یہ ہے جناب کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ ایک صاحب اور بھی ہے۔ اب یہ نہیں کہا کہ خود علی ہے جن کی محبت، اس لیے اس کو یہ پتا ہے کہ اگر مولا اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتے تو مجھے کیوں بھیجتے؟ حضرت میرے ساتھ ایک صاحب اور بھی ہے۔ میں نے کہا تو وہ بھی علی والے نا۔ اب وہ کیا کہے، علی والے نہیں علی ہیں۔ کہاں؟ ٹھیک آپ دونوں ہمارے مہمان ہیں۔ لے کے آیا، گھر بھر اپنا کمرہ اجرا صاف کر کے بیوی کے پاس گیا کہ بہت بڑھیا کھانے کا انتظام کرو، زبردست، بہت اہم مہمان آئے، مولا کے شہر سے آئے۔ وہاں کر کے آیا کہ آپ لوگ آرام کیجیے، میں ذرا دکان جاتا ہوں۔ اب اگر اس کو یہ پتا ہوتا کہ علی ہے تو شاید نہ جاتا۔ آپ حضرات آرام فرمائیے، میں جا۔ مولا کو بچوں سے محبت بہت، یہ واقعہ ہم نے سنایا ہی صرف گریز کے لیے کہ مسائل تک پہنچایا جا سکے۔ آپ حضرات آرام کیجیے، میں جا رہا ہوں دکان پر۔ چلا گیا، ادھر اس کے 2 بچے تھے، باتوں باتوں میں مولا کائنات سے گھل مل گئے، دوستی ہو گئی۔ بچوں کے منہ سے نکلا کہ صاحب کھانا رات کو ساتھ میں کھائیے گا۔ مولانا کہا ٹھیک، وعدہ وعدہ، بات ہو گئی۔ مغرب کا وقت ہوا، دکان بند کی، گھر آیا، نماز کا وقت ہو گیا جناب،
آپ لوگ بہرحال ہم سے تو افضل ہیں، بہت نمازیں پڑھی ہوں گی آپ نے مولا کے پیچھے، علی کے پیچھے. آپ دونوں میں سے کوئی صاحب آگے بڑھ جائیے، نماز پڑھا دیجیے. آدمی اگر واقعی عاشق ہے پتہ بھی نہیں چلے گا، علی تمہارے گھر آ کے نماز پڑھا دے گا. عشق کی بات ہے. نماز ہو گئی، دسترخوان بچھنا ہے، اتنے میں تک قلباب ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا گیا. نکلا، دیکھا سپاہی کھڑے ہیں. کیا ہے؟ اپنے بچوں کو لاؤ. کیوں؟ سر قلم ہوگا، حکم حاکم ہے، جرم عشق علی. بیمار ہوا اولاد مر جائے، ایکسیڈنٹ میں مر جائے، صبر آسان ہے. اپنے سامنے ایک نہیں دو بچوں کے سر قلم. کون سا جگر ہے کہ جو باپ برداشت کر لے؟ آغوش میں لیا اندر. اچھا باپ برداشت کر لے تو کر بھی لے، کوئی ماں اس طرح سے اچانک دو بچے مار دیے جائیں، صبر کرے گی؟ بچوں کو لے کر کے آیا، بیوی رونا چاہتی، خبردار آواز نہیں نکلنا چاہیے. بہت زبردست مہمان ہے، علی کے شہر سے آئے ہیں. ابھی ہمارے آپ کے ساتھ کسی گھر جائیے، خدا نہ خواستہ اس کی یہاں موت ہو جائے تو کھانا کھائے گا کوئی؟ جس کے ذہن میں شاید یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو پتا چل گیا مہمانوں کو کہ میرے دو بیٹے قتل ہو گئے ہیں تو پھر بیچارے کھانا نہیں کھائیں گے. لہذا جب تک یہ کھانا نہ کھا لیں تب تک خبردار آواز بلند نہیں ہونا چاہیے. لاش کنارے رکھ دی گئی، دسترخوان چن دیا گیا. بسم اللہ نوش فرمائیے. مولا کائنات آئے دسترخوان پر، بسم اللہ کھائیے کرنا. جی کیوں؟ کہ تم دکان چلے گئے تھے، ہماری تمہارے بچوں سے دوستی ہو گئی تھی، ہم نے ان سے وعدہ کیا ساتھ کھانا ساتھ کھائیں گے، ہم وعدے کے پکے ہیں. اب یہ بہانے بنا رہا ہے. آپ حضرات نوش فرمائیے. بچے تھک گئے ہیں، سو گئے ہیں، جتنا اس سے بہانا ممکن تھا، مگر یہاں تو ان کو پتا ہے شاید آئے ہی اسی لیے ہو. ہم تو وعدے کے پکے ہیں، بلاؤ بچوں کو لاؤ، ہم بچوں کے ساتھ. اب جب اس کو یہ اندازہ ہوا کہ صاحب یہ مہمان تو کسی قیمت ماننے پر تیار ہی نہیں ہے، تو آخر میں اس کو حقیقت بیان کرنی پڑی. جناب بات یہ ہے کہ جس علی کی محبت میں ہم نے آپ لوگوں کو مہمان ٹھہرایا ہے، میرے بچے مجھ سے آگے نکل گئے. علی کے عشق کے جرم میں ان کا قتل ہو چکا ہے. مولا نے فرمایا اتنی سی بات ہے اور اس کو اتنی دیر سے تم چھپا رہے تھے. لاؤ لاش کہاں ہے؟ روایت کہتی ہے لاش آئی، سر و گردن کو جوڑا گیا. امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے مصلی بچھا دیا، 2 رکعت نماز پڑھی. کہتے ابھی سجدہ شکر سے سر اٹھایا نہیں تھا امیر سلام اللہ علیہ نے کہ وہ دونوں بچے یہ کہتے ہوئے اٹھ بیٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یا امیر المؤمنین، ایک آپ کا محب کتنے فاصلے پر ہے نہیں معلوم، کتنی دور تھا آپ سے نہیں معلوم، لیکن آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ آج وہ سچا عاشق ہے، آج اس پر آفت آنے والی ہے، آج اس کے بچوں کا قتل ہونے والا ہے. آپ قتل سے پہلے پہنچ گئے اور اس کے بچوں کو حیات بخش دی آپ نے. مولا کوفے کی کچھ خبر ہے آپ کو؟ یا امیر المؤمنین، وہ علی، یہ مسلم کے یتیم علی کے نواسے تھے. مسلم جب کربلا میں، مسلم جب کوفے میں گئے تو ساتھ میں ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام ابراہیم ہے اور ایک کا نام محمد. یہ مسلم ابن عقیل کے بیٹے تھے. ام البنین سلام اللہ علیہ امیر المومنین کے داماد تھے. مسلم کی شہادت کے بعد یہ بچے قید ہو گئے ابن زیاد کے دربار میں، اس نے ابن زیاد کے قید خانے میں. کہتے ہیں جب لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفے آیا تو بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ان بچوں کی ملاقات کربلا والوں سے ہوئی، اور اس وقت کا آپ تصور کیجئے کیا عالم ہوا ہوگا جب ایک دوسرے کو دیکھا ہوگا ایک مدت کے بعد. روایت کہتی ہے کہ ابن زیاد ملعون کا حکم ہوا کہ مسلم کے یتیم یہی قید خانے میں رہ جائیں گے، کربلا سے آنے والے قیدی شام جائیں گے. بی بی زینب نے بہت فریاد کی، یا تو ہم لوگوں کو بھی یہی روک لو یا ان بچوں کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دو، مگر ان ملعونوں نے ایک نہ سنی. قافلہ شام چلا گیا.
یہ دونوں یتیم کوفے میں اکیلے قید ہو گئے. خدا پردیس میں کسی کو وہ دن نہ دکھلائے جو مسلم کے یتیموں نے دیکھا ہے. 24 گھنٹے میں 2 پیالوں میں گرم پانی اور 2 روٹی. یہ کل ان بچوں کو غذا ملتی تھی. بچوں نے ایک دن آپس میں طے کیا کہ جب یہی ہونا ہے تو آؤ ایسا کرتے ہیں دن میں روزے کی نیت کر لیں, رات کو اسی سے افطار کر لیں گے. بچے دن بھر روزہ رہتے تھے, شام کو 1 روٹی اور 1 پیالہ گرم پانی بچے اس سے افطار کرتے تھے. بچے ہیں کب تک برداشت کریں گے. ایک دن آپس میں بھائیوں نے مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں آج جب دربان ہے, دربان کا نام مشکور, آج جب مشکور کھانا اور پانی لے کر کے آئے تو اپنے آپ کو پہچانوایا جائے. اس لیے جتنی سختیاں جھیل رہے اس سے زیادہ تو ہو نہیں سکتا ہے. ہو سکتا ہے کچھ وہ محبت ہی کرے, جانتا ہوں. اب مشکور جو کھانا اور پانی لے کے آیا رکھ کے جانے لگا تو ان بچوں نے پکارا, مشکور کیا ہے, تم سے کچھ بات کرنی ہے. کہو. کہ یہ بتاؤ پیغمبر کو جانتے ہو, رسول اللہ کو جانتے ہو, میرے نبی ہیں, میرے رسول ہیں, کیسے نہیں جانوں گا. فاطمہ زہرا کو جانتے ہو, میرے نبی کی بیٹی ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ آپ کی آوازیں بلند ہو. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کر, یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کر. ایک جملہ رک کے کہوں, مرد ہو یا عورت, آج اس مجلس میں جو بھی ضرورت مند ہے, جو بھی حاجت مند ہے, ان یتیموں کے طفیل میں, ان یتیموں کے ساتھ بڑا مرتبہ ہے خدا کی بارگاہ میں یتیم بچوں کا. اللہ سے طلب کیجئے, انشاءاللہ خدا پوری کرے. یا اللہ ان یتیموں کے صدقے میں پروردگار آج اس مجلس میں جو بھی آئے ہیں خدا ان کی دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما. فاطمہ زہرا کو جانتا ہے, ہاں میرے نبی کی بیٹی ہے. یہ بتا کیا امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو جانتا ہے, میرے امام ہیں, کیسے نہیں جانوں گا. یہ بتا حسین کو جانتا ہے, 5 سال کربلا میں ظالموں نے شہید کر دیا, خدا لعنت کرے. حسین کو بھی جانتا ہوں. کیوں پوچھ رہے ہو یہ سب, کا بس آخری سوال بتا دو, بتاتا ہوں کیوں پوچھ رہا ہوں. جانتا تو سب کو ہوں. کہا کہ وجہ یہ ہے, مسلم ابن عقیل کو جانتے ہو, کہا مسلم کو بھی جانتے ہیں, کہا ہم اسی مسلم کے یتیم ہیں. بچے ایسے ہی بچوں نے کہا ہم اسی مسلم کے یتیم ہیں. پلٹ کے مشکور کہتا, بچوں تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا. کہا اب بتایا ہے, اب کیا کرو گے. اب بتا دیا نا, کہا اب کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہاں رہنا چاہو رہو, جانا چاہو جاؤ, دروازہ کھلا ہے, لیکن اگر رہتے ہو تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, بات یقین کرو. پتا بچوں نے جواب کیا دیا, خدا ان یتیموں کے صدقے میں سب کے بچوں کو محفوظ رکھے انشاءاللہ, سب کی ماں کی گودیں آباد رہے انشاءاللہ. کہے مشکور ٹھیک ہے, تو ہم کو آرام سے رکھے گا, اطمینان سے رکھے گا, تجھے پہچان ہو گئی, سمجھ گیا ہے تو, لیکن تو آرام سے رکھے گا. ہماری ماں نہ جانے کب تک ہمارے لیے تڑپتی رہے گی, لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو تو چھوڑ دے, آزاد کر دے, ہم چلے جائیں. کہ ٹھیک ہے چلے جائیں, لیکن ابھی نہیں. میرا خیال یہ ہے تھوڑا سا اور رک جاؤ, رات اور تاریخ ہو جائے, میں دروازہ کھول دوں گا, چلے جانا. آدھی رات کے قریب مشکور آیا, اس نے کہا بچوں دروازہ کھلا ہے, جاؤ. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس آزادی کے عوض میں مجھے صبح قتل کر دیا جائے گا, اس آزادی کے بدلے میں مجھے صبح مار دیا جائے گا. مجھ کو اپنی موت کی پرواہ نہیں ہے, مجھ کو اپنے قتل کی پرواہ نہیں ہے. خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو اپنی عاقبت یاد ہے, خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو قیامت یاد ہے, خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو محشر اور صراط یاد ہے. میں مار دیا جاؤں گا مجھ کو یقین ہے, لیکن بچوں مجھ کو اپنے قتل کی پرواہ نہیں ہے. بس اتنی درخواست ہے تم سے, کل کو میدان محشر میں رسول اللہ کے سامنے ہمیں بھول نہ جانا.
کل کو رسول اللہ کے سامنے ہم کو فراموش مت کر دے گا. ٹھیک. دروازہ کھول دیا, بچے چلے گئے. آدھی رات پردیس. آپ انصاف سے بتائیے, یہ بچوں کو راستہ نہیں معلوم, نصف شب کہاں جائیں؟ کبھی اس گلی میں, کبھی اس کوچے میں. ہر بات پڑھنے کی نہیں ہے. آدمی آنکھ بند کر کے تصور کرے آدھی رات کو یہ پردیس میں بچے کیسے کیسے کس کس گلی کوچے میں بھٹکتے رہے ہوں گے. رات بھر یہ بچے بھٹکتے رہے. شہر کے قریب آ کر کے نکلے, فرات کے کنارے, وضو کیا, نماز صبح پڑھی, اجالا ہونے لگا. اب کیا کریں؟ اب اگر نکلتے ہیں پکڑے جائیں گے. مشورہ بھائیوں نے کیا, چلو اسی درخت پر بیٹھ جاتے ہیں, دن بھر اسی درخت پر بیٹھے رہیں گے, چھپے رہیں گے, رات کو پھر چلتے ہیں, انشاءاللہ شاید آج راستہ مل جائے. بچے جا کے درخت پر چھپ کے بیٹھ گئے. یہی قریب میں حارث ملعون کا گھر ہے. حارث کی کنیز صبح صبح برتن لے کر کے آئی ہے پانی بھرنے کے لیے. بچے درخت پر ہیں, ان کا عکس پانی میں پڑ رہا. جیسے اس نے برتن بھرنے کے لیے سر جھکایا, چہروں پہ نظر پڑی. ایسے حسین بچے تھے, ایسے خوبصورت بچے تھے کہ روایت کا جملہ کَأَنَّهُمَا قَمَرَانِ يَلْمَعَانِ فِي الْمَاءِ, ایسا لگ رہا تھا جیسے دو چاند ہو پانی کے اندر چمک رہے ہو. سر اٹھایا اس کنیز نے, مَنْ أَنْتُمَا, کون ہو تم دونوں؟ سنبھلا پھسلا کر کے بچوں کو اتارا, ہم مسلم کے یتیم ہیں. اس کنیز نے کہا, بچوں گھبراؤ مت, میں جس کی کنیز ہوں وہ عاشق ہے تمہارے گھرانے کی, وہ محب ہے تمہارے گھرانے. لے کر کے بچوں کو آئی حارث کے گھر. مرحوم کافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بچوں کو دروازے پہ چھوڑ دیا, دوڑ کے اندر گئی. کہ بچوں یہیں ٹھہرو. دوڑ کے اندر گئی, مالکن سے اپنی کہتی ہے, بی بی لاؤ انعام, لاؤ انعام لاؤ. کہے کا انعام؟ تمہارے لیے مہمان لائی ہوں. ارے کون سا مہمان لے آئی ہے جس کے لیے تو انعام مانگتی ہے؟ کہ مسلم کے یتیموں کو لے کے آئی ہوں. کون مسلم؟ کہ وہی جن کے لیے تم رویا کرتی تھی کہ مسلم تو شہید ہو گئے, پتہ نہیں پردے سے بچے کہاں ہیں. مسلم نے عقیل کے بچے کہاں مل گئے؟ داستان سنائی. کہتے جیسے ماں اپنی اولاد کے لیے تڑپ کے دوڑتی ہے, ویسے یہ عورت ان بچوں کے لیے تڑپ کے باہر آئی. کلیجے سے لگایا, گھر میں لے گئی, نہلایا دھلایا, کھلایا پلایا, یہاں تک کہ شام ہوئی. رات کا بھی کھانا کھلا کر کے بچوں کو ایک کمرے میں سلا دیا. اللہ اکبر. نصف شب کے قریب اس کا شوہر ملعون حارث آیا. کہاں تھا اتنی رات تک؟ ابن زیاد نے کہ قیدیوں کو آزاد کر دیا, مسلم کے یتیموں کو. مشکور نے ابن زیاد نے یہ انعام رکھا ہے, میں نے اپنے اور گھوڑے کو تھکا ڈالا صبح سے, لیکن بچے نہیں ملے. مومنہ تھی, تڑپ گئی. اچھا یہ بتا, اگر بچے مل گئے تو اس کو انعام مل گیا, کیا کرو گے اس پیسے کو؟ ہمارے لیے روزی روٹی کا انتظام کرو گے نا, ہم کو ایسی روٹی نہیں چاہیے. اس ملعون نے چند لقمے زہر مار کیے, جا کے سو گیا. ادھر بچوں کا حال یہ ہے کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو جگایا, اٹھو میں نے خواب دیکھا. چھوٹے بھائی نے کہا میں نے بھی دیکھا, پہلے میرا سنو. معلوم ہوا دونوں نے ایک ہی خواب دیکھا ہے. کیا؟ پیغمبر اکرم ہے اور بابا مسلم. پیغمبر نے فرمایا مسلم خود چلے آئے, دشمنوں کے لرزے میں بچوں کو اکیلا چھوڑ دیا. نہیں یا رسول اللہ, آج کی شب بچے بہشت میں میرے مہمان ہیں. معلوم ہے دونوں نے ایک خواب دیکھا ہے. بچوں نے یہ تعبیر دی کہ لگتا ہے یہ ہماری آخری رات ہے, اور اس کے بعد بھائیوں نے آپس میں گلے میں باہیں ڈال کے رونا شروع کیا. لیکن میری عقل یہ کہتی موت کے خوف سے شاید نہ روئے. موت کے بنی ہاشم کے بچے موت سے ڈرتے ہیں. وجہ وہی ہو سکتی ہے جو مشکور سے کہا تھا ہمیں آزاد کر دے, ہماری ماں ہمارے لیے تڑپے گی. اس وقت بھی شاید بچوں کو ماں یاد آ گئی ہو کہ ہم تو شہید ہو کے بہشت میں باپ کے پاس پہنچ جائیں گے, ہماری ماں ہمارے لیے نہ جانے کب تک تڑپتی رہے. ماں کا تصور کر کے شاید بچوں نے رونا شروع کیا. آواز حجرے کے باہر نکلی. اس کو شک ہے اپنی زوجہ کے اوپر, جانتا ہے محب اہل بیت ہے. بیوی سے کہا آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا ہو سکتا کسی پڑوسی گھر سے. کرنا میرے اپنے گھر سے ہے. ایک ایک کمرے کی طرف گیا, یہاں تک کہ اس حجرے پہنچا جہاں یہ بچے سو رہے تھے. من انتما, کون ہو تم دونوں؟
جس گھر میں صبح سے آرام اور سکون ملا ہو، بچے تو مطمئن تھے نا، امان میں ہے۔ ہاں ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ آج تک نہ سنا ہوگا آپ نے کہ کسی یتیم کی میزبان نے مہمان کی پذیرائی تماچوں کے ذریعے مہمان نوازی کی۔ آج تک کسی مہمان کی مہمان نوازی تماچوں، ان یتیم بچوں کو تماچے مارے اس مرحوم نے، گیسوؤں کو آپس میں باندھ دیا، دروازے میں تالا لگایا، جا کے سو جاتا ہے۔ صبح ہوئی، خود کو لیا، غلام کو لیا، بیٹے کو لیا، ان یتیموں کو لیا، تلوار ہاتھ میں لی، آیا فرات کے کنارے۔ کہتے ہیں پہلے تلوار ہاتھ میں دی اپنے غلام کے، بچوں کا سر قلم کر دیں۔ غلام آگے بڑھا، کہتا ہے سر قلم کرنے کے لیے جیسے بڑا بچے کہتے ہیں تیری شکل رسول اللہ کے مؤذن سے کتنی ملتی جلتی ہے، تم سے رسول اللہ سے کیا مطلب؟ ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ تو جیسے ہی سنا، ایک مرتبہ تلوار پھینکی، بعد بزرگ کہتے اپنے آپ کو فرات میں ڈال دیا، ڈوبتا تھا اور ابھرتا تھا، فریاد کرتا تھا ہائے حسین، ہائے حسین۔ حارث نے جب یہ دیکھا تلوار دی اپنے بیٹے کے ہاتھ میں، چار بچوں کے سر کو قلم کرنا۔ حارث کا بیٹا آیا، بچوں نے جب دیکھا تلوار لیے سر پہ کھڑا ہے، سر قلم کرنے آئے ہو، سر مار دو گے ہم کو، کل کو رسول اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تم سے رسول اللہ سے کیا مطلب؟ کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں، ہم علی کے نواز۔ جیسے ہی اس نے سنا، اس نے بھی تلوار پھینکی، ایک طرف کو بھاگا۔ حارث نے پکارا کہاں جا رہا ہے؟ باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس نے کہا اہل بیت کے قتل میں میں تیری اطاعت نہیں کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد ملعون نے تلوار ہاتھ میں لی، خود آیا بچوں کے سامنے، چاہتا ہے سر جدا کریں۔ پڑھنا بہت آسان ہے، کم سے بچوں کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی، اب یہ سنگ دل مارے گا ضرور۔ پتا ہے بچوں نے کیا کہا؟ جیسے ہی آیا بچوں نے کہا حارث ہم کو زندہ لے چل ابن زیاد کے دربار میں، شاید کوئی وہاں مل جائے جو ہماری سفارش کر کے بچا لے ہم کو۔ کہا نہیں، ہم کو انعام چاہیے۔ کہا انعام چاہیے؟ اللہ اکبر، بنی ہاشم کے گھر آنے والوں نے کتنے غلام آزاد کیے ہیں، اللہ اکبر، کتنا اپنے چاہنے والوں کو ترغیب دی ہے کہ غلاموں کو آزاد کرو۔ لیکن آج وہ دن آ گیا کہ یتیم بچوں نے کیا کہا؟ انعام چاہیے، تو پیسہ چاہیے تجھ کو، لے چل ہم کو غلاموں کے بازار میں بیچ لے، تجھ کو پیسہ مل جائے گا۔ نہیں، ہم تم کو قتل کریں گے۔ جب بچوں نے دیکھا یہ قتل ضرور کرے گا، بچوں نے کہا اچھا تو اتنی مہلت دے دے، 2 رکعت نماز پڑھنے۔ ملعون نے تعنا مارا، جاؤ نماز بچا سکتی ہے تو پڑھ لو نماز۔ بچوں نے نماز پڑھی، نماز کے بعد دونوں بچوں نے ہاتھ بلند کیے دعا کے لیے، اللہ ہمارے اور حارث کے درمیان تو فیصلہ کر۔ حارث آگے بڑھا، چاہتا ہے کہ سر قلم کرے، بڑا بھائی آگے آ گیا، پہلے میرا سر قلم کرو۔ کیا درس ہے واقعی کربلا سے، کیا تعلیم خدا ہماری قوم میں بھائیوں میں ایسے ہی آپس میں محبت پیدا کر دے۔ ان یتیموں کا واسطہ، بڑا بھائی آگے بڑھ گیا، پہلے میرا سر قلم ہوگا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب ہم مدینے سے چلے تھے، اماں نے بھائی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا، کہا تھا بیٹا اپنے بھائی سے ہوشیار رہنا۔ ملعون نے دونوں بھائیوں کا سر قلم کیا، صبح کا وقت ہے، زلفوں سے پکڑ کے دونوں بچوں کا سر لے کے یہ ملعون آیا ابن زیاد کے دربار میں۔ سنگ دل انسان ہے ابن زیاد، قسی القلب انسان ہے ابن زیاد، مگر ساری سنگدلی کے باوجود تاریخ کہتی بچے اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے، ایسے پھول سے چہرے تھے ان کے کہ ساری سنگدلی کے باوجود ابن زیاد نے جب بچوں کو دیکھا تڑپ گیا۔ کہتا حارث کتنے خوبصورت بچوں کو ذبح کرتے ہوئے تجھ کو رحم نہیں آیا، تجھ کو ترس نہیں آیا؟ ارے میں نے زندہ لانے کو کہا تھا یا قتل کرنے کو؟ پھر وہ پکارتا ہے یہاں کوئی ایسا آدمی جو جا کر کے حارث کو وہیں قتل کرے جہاں اس نے یتیم بچوں کو ذبح کیا ہے؟
کتنی تیز اللہ نے دعا قبول کی بچوں کی. بچوں نے یہی تو کہا تھا نماز کے بعد شہادت سے پہلے اللہ ہمارے اور حارث کے درمیان تو فیصلہ کر. خدا اتنی تیز ان یتیموں کی دعا تو نے سن لی. یہ اس وقت یہاں ماشاء اللہ مرد و عورت ان یتیموں پر آنسو بہا رہے ہیں. اللہ آج کوئی ان بچوں کے دسترخوان سے خالی ہاتھ واپس نہ جائے. ایک شخص آگے بڑھا, لے کر کے ہاتھ پکڑ کے آیا, کہتا ہے جب وہاں پہنچا کیا دیکھتا ہے فرات کے کنارے ایڑیوں کے رگڑنے کے نشانات, جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ بچوں نے کتنی اذیت سے جان دی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما, مزید عزا اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. جب تک زندہ ہے در اہل بیت سے وابستہ رکھ, مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. یا اللہ ہماری اولاد